الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها فلتدخل بأي باب شاءت أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. برادران اسلام، پیارے بزرگوں، عزیزوں اور نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. میرے پیاروں، اللہ رب العزت جس بندے کو توفیق دیتے ہیں وہ نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے، نیک کام انجام دیتا ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور کیوں نہ بچائے جبکہ اللہ تعالی نے اسے توفیق دی ہے. جس کسی بندے کو اللہ تعالی کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے نیکی کرنے کی، نیک راستے پر چلنے کی، تو وہ بندہ کوسوں دور میل سے چل کر اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے. اللہ تعالی کے لیے اپنے آپ کو زندگی کے جھمیلوں سے نکالتا ہے، زندگی کی مصروفیات سے نکالتا ہے. اور اگر اللہ تعالی جس کو توفیق نہیں دیتے، جس کو قبولیت نہیں دیتے ہیں، تو وہ بندہ دنیا کے جھمیلوں میں لگ جاتا ہے، دنیا اس کو اپنا بنا لیتی ہے، وہ دنیا کے اندر پھنس جاتا ہے. پھر نہ اسے کوئی نیکی کی توفیق ہوتی ہے، نہ کسی اچھائی کا اس کے دل میں خیال ہوتا ہے. بارہا ہم تجربہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی اچھے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اچانک ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ ہم ان اچھے کاموں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. اچھائی ہمارے اندر سے چلے جاتی ہے، برائی ہمارے اندر آ جاتی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا اس کے لیے آزمائش ہے. کبھی وہ اچھے کام کرتے کرتے برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اس کو اپنا لپٹ میں لے لیتی ہے، اپنے گھیراؤ میں لے لیتی ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے بچ کر، دنیا کے اندھیریوں سے بچ کر، دنیا کے چین، سکون، راحت اور اطمینان سے بچ کر اللہ رب العزت کی چین، سکون اور اطمینان والی عبادت کی طرف آنا ہے. ہم دنیا کے لیے اپنے وجود کو لگا دیتے ہیں، اپنے ہر حصے کو لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہمیں بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے عقل کے پردے کو ہٹانے کی ضرورت ہے جس پر ظلمت اور اندھیری چھائی ہوئی ہے، جس پر دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس پر مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس پر اولاد کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، جس پر ناجائز محبتیں بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی محبت اس دل سے ہٹ گئی ہے. جب ایک اللہ کی محبت ہٹ جاتی ہے تو ہزاروں کروڑوں محبتیں اس کے دلوں میں گھس جاتی ہیں. لیکن ایک اللہ کی محبت جس کے دل میں گھس جاتی ہے، گھر کر جاتی ہے، تو وہ ہزاروں محبتوں کو دور کر دیتی.
ہزاروں گندی محبتوں کو دور کر دیتے۔ میرے دوستو، ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمیں آزمایا جائے گا، ہمارے راستوں میں تکلیفوں کو ڈال کر، مصیبتوں کو ڈال کر، کبھی خوشیوں کو ڈال کر، کبھی غمیوں کو ڈال کر، کبھی راحتوں کو ڈال کر، کبھی فراخی کے ذریعے، کبھی رزق میں کشادگی کے ذریعے، یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو یہ مال اس کے لیے آزمائش، اگر کوئی غریب ہے تو یہ غریبی اس کے لیے آزمائش، اگر کوئی تنگ دست ہے تو یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے کہ ہم نے اس کو مال دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کے اندر لگ کر مال کا بندہ بن جائے، مال کا خوگر بن جائے، مال کا خواہاں بن جائے۔ تو ہمیں یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آزمائشوں کے اندر صحیح اور سالم اترے۔ ہم جس بھی دور سے گزر رہے ہیں وہ دور ہمارے لیے آزمائش ہے، جو بھی مراحل سے گزر رہے ہیں وہ مراحل ہمارے لیے آزمائش ہے۔ میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اپنے خوف کی تعلیم دی ہے، خشیت اور تقوی کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، وہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرے گا، وہ ہر ایک کے حقوق میں صحیح طریقے سے اچھائی ادا کرے گا۔ لیکن جس کے دل میں سب سے پہلے خالق و مالک کا خوف نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کا ڈر نہیں ہوگا، تو اس کے سامنے جتنے بھی حقوق بیان کیے جائیں، جتنے بھی معاملات بیان کیے جائیں، جتنے بھی معاشرت بیان کیے جائیں، وہ سارے کے سارے ہینچ رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں جو صحیح پوائنٹ ہے، جو راہ ہدایت کی طرف لانے والا پوائنٹ ہے، وہ تقوی اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کے سامنے ہزاروں اچھائی کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہزاروں نیکی کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ ہزاروں نیکی کی باتیں اس کے دل تک پہنچ نہیں رہی۔ کیوں نہیں پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے ملاقات کا اس کے دل کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ لیکن جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، جس دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہو، جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت ہو، اس کے لیے اگر ایک بھی نصیحت کی جائے تو وہ ایک اس کے لیے راہ عمل بن جاتی ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نصیحت چھوٹی ہے یا بڑی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس جگہ کہی جا رہی ہے، بس اگر صحیح معنی میں وہ نصیحت ہوگی، وہ صحیح معنی میں اگر احادیث اور قرآن کی روشنی میں کی جانے والی نصیحتیں ہوں گی تو وہ اس پر عمل پیرا ہوگا۔ لیکن اگر ہزاروں باتیں اس کے سامنے قرآن اور حدیث سے بیان کی جائے اور اس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں ہے، تو یہ ہزاروں نصیحتیں اس کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اس لیے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ دو چیزوں پر ہے، ایک تو ماننا ہے اور ایک طرف نہ ماننا ہے۔ ماننے والے کے لیے جنت ہے اور نہ ماننے والے کے لیے دوزخ۔ زندگی کی کامیابی، زندگی کی کامرانی صرف دو چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، ایک اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا، ماننے والا جنت میں چلا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جو ہے تو ناانصافی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کافروں والا اعمال کرتا ہے، تو میرے دوستو یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو جو ہے تو دنیا کے اندر جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، اب اس کے اپنے ہی اس کو جو ہے تو ایندھن کے اندر جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہ ماننے والوں کا دنیا کے اندر یہ تماشا بنایا ہوا ہے، دنیا کے اندر یہ اللہ رب العزت نے نہ ماننے والوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنایا ہے کہ جو مانتا ہے اس کے لیے ہم زمین تیار کرتے ہیں، زمین کے اندر اس کو رکھتے ہیں، اور جو نہیں مانتا ہے اس کو دنیا ہی کے اندر راکھ اور خاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کا تماشا، اس کا حشر دنیا کے اندر اس کو خاک کر دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کو جلا کر جو ہے تو پھینک دیا جاتا ہے۔
یہ عبرتیں ہیں نہ ماننے والوں کے لیے، یہ عبرتیں ہیں نہ ماننے والوں کے لیے۔ ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے نہ ماننے والوں کو ہم نے جو ہے تو لکڑیوں کے اندر دبا کر جلا دیا ہے، اور کتنے ماننے والوں کو ہم نے خود کندھوں پر رکھ کر جو ہے تو زمین کے پشت میں ڈال دیا ہے۔ یہی فرق ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ماننے والی زندگی گزارنا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ لے کر چلنے والی زندگی گزارنا ہے، نہ یہ کہ ہم سرکوشی کریں، نہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے مقابلہ کریں، نہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کے حکم کو سن کر جو ہے تو انسنی کر دیں۔ اگر ہم انسنی کر دیں گے، سن کر بھی اس بات کو نہیں مانیں گے، تو میرے دوستو ہمارے لیے دنیا ہی کے اندر یہ تماشا ہے، یہ عبرتیں ہیں، ہم بھی ایک نہ ایک دن اس کے اندر چلے جائیں۔ میرے پیاروں، گزشتہ 3 ہفتوں سے ہم میاں بیوی کے حقوق پر بیان کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن کریم نے جس رشتے کو معزز بنایا ہے، محترم بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، اور جس رشتے سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ نہیں بنایا گیا ہے، اس رشتے کے کیا حقوق ہیں، اس رشتے کے ادائیگی کے کیا کیا طریقے ہیں، قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ، اقوال تابعین اس سے بھرے پڑے ہوئے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی پڑھنے والے کو کہیں کہ اس کو پڑھ کر ہمیں سنائے، تاکہ ہمارا دل اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ ہمارے پاس ایک اچھا بہانہ ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی کوئی چیز دے دی جائے اور ہمیں نہیں سیکھی ہے، ہم نے اس کو نہیں سیکھا ہے، تو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم دوسرے سے پوچھ کر اس کو سیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے دین کے بارے میں ایسی جو ہے تو کوشش کی ہے کہ ہمیں قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہمیں پڑھنی نہیں آ رہی ہے، ہم کسی کے پاس جا کر پڑھے؟ اللہ رب العزت کے احکامات ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کسی کے پاس جا کر ان کو سیکھے۔ آج دنیا کی ترقی باب عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اگر میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ یہ کہتے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم جو ہے تو ادھیڑ عمر میں ہو چکے ہیں، اور ہمارے سامنے ابھی اسلام آیا ہے، ہم کیوں اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں؟ ہم تو بوڑھے ہو گئے۔ لیکن انہوں نے یہ بہانہ نہیں بنایا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بلکہ میرے دوستو، اسلام جب دنیا میں آیا، اسلام کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، تو کیا سارے صحابہ جوان تھے؟ کیا سارے صحابہ بچپن میں تھے؟ کیا سارے صحابہ بڑھاپے کے عالم میں تھے؟ نہیں، کچھ صحابہ بوڑھے تھے، کچھ صحابہ جوان تھے، کچھ صحابہ بچپن کے اندر تھے، کچھ صحابہ جو ہے تو ادھیڑ عمر کے اندر پہنچ چکے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بہانہ بنایا کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھتے آتا، ہمارا عقل نہیں چلتا، ہماری زبان نہیں الٹتی، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر وہ یہ بہانہ بنا لیتے تو یہ قرآن ہم تک کیسے آتا، یہ حدیث ہم تک کیسے آتی، یہ دین کی اتنی بڑی بڑی باتیں ہم تک کیسے پہنچتی؟ انہوں نے اپنے آپ کو لگایا دین کے حاصل کرنے میں۔ جوان تھے، انہوں نے اپنی جوانی کو کھپایا۔ بوڑھے تھے، جتنا ان کا جو ہے تو زندگی باقی تھی، اتنی زندگی انہوں نے دین کو حاصل کرنے کے اندر لگائی۔ بچپنے میں جو صحابہ تھے، انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لگائی۔ تو میرے دوستو، ہم یہ شرم نہ محسوس کریں کہ ہم جو ہے تو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم جوان ہو چکے ہیں، ہماری شادی ہو چکی ہے، ہم کیوں قرآن مجید کی تلاوت کریں، ہم کیوں قرآن مجید کو سیکھیں، ہم کیوں احادیث کو پڑھیں، ہم کیوں قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں؟ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو، یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی چال ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ قرآن جیسی مقدس کتاب کو تم کو پڑھنے سے محروم کر دیا جائے، قرآن جیسی مقدس کتاب کو تم کو سمجھنے سے محروم کر دیا جائے، اور یہ بہانہ لے کر ہم بیٹھ جائیں۔ میرے دوستو،
ہمیں بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، قرآن تعلیمات کو ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے شروع کے اندر احادیث پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایما امرأۃ صلت خمسہ، عورتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، چونکہ ہمارے اوپر بھی عورتوں کی تعلیم ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جو یہاں سیکھیں وہ دوسرے گھر پر جا کر سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی عورتوں کو سکھائے، اپنی بہنوں کو سکھائے، اپنی لڑکیوں کو سکھائے، اپنے خاندان کو سکھائے، جو ہے تو اپنے رشتہ داروں کو سکھائے۔ وہ مسجد میں آنے کی جو ہے تو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کو اسلام نے روکا ہے، تو ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، دین کی باتوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دین جو ہے تو گھر کے نگران ہیں، گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو ہم بھی دین کی باتیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو سب پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ایک حدیث ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت عورتوں کی کامیابی کا ایک نسخہ بیان فرما رہے ہیں کہ عورت جنت میں کس طریقے سے پہنچ سکتی ہے، کہ عورتوں کو جنت میں کس طریقے سے جلدی پہنچ سکتی ہے۔ جنت میں پہنچنے کا ایک آسان نسخہ عورتوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایما امرأۃ صلت خمسہ، جو بھی عورت اپنے 5 وقت کی نماز پڑھے گی، صلت خمسہ وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھیں گی، واطاعت بعلہا، اور تیسرے نمبر پر اپنے شوہر کے حکم فرما برداری کرے گی، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، تو اللہ رب العزت اس کے لیے یہ ارشاد فرمائیں گے فَلْتَدْخُلْ بِأَيِّ بَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، کہ 8 دروازے جنت کے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے چاہیں گی داخل ہو جا، لیکن تیرے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کن باتوں پر؟ 5 وقت کی نماز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین نے، اس دین اسلام نے عورتوں پر بہت مہربانی کا معاملہ کیا ہے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ مہینے میں ان کے لیے کچھ ایام آتے ہیں جن میں نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزے رکھ سکتی ہے، نہ صحیح معنی میں عبادت کر سکتی ہے۔ ان ایام کے اندر ان کو نماز معاف ہے، روزے کی قضا بعد میں کر سکتی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان ایام میں ان کو نماز معاف کرایا ہے، جس کو ہم جو ہے تو ماہواری کے نام سے جانتے ہیں۔ ان میں ان کے اوپر نماز بالکل معاف ہے، جب تک بھی وہ ماہواری کے اندر رہیں گی وہ نماز ان کے لیے معاف ہے، بعد میں ان کو قضا کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، ان کے لیے نماز معاف ہے۔ اور روزے ہیں تو چونکہ کم دن رہتے ہیں، اس لیے ان کو روزے کی قضا کرنے کا حکم دیا جائے گا، بعد میں وہ قضا کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں پر یہ نماز کیوں نہیں رکھی ہے؟ اس لیے کہ مہینے کے اندر، ہر مہینے میں کچھ دن ایسے رہتے ہیں جس میں ان کے جو ہے تو ماہواری ہوتی ہے، تو اگر ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا 7 یا 8 دن یا 10 دن تک رہتی ہیں، تو 10 دن کے اگر نمازیں ان پر جو ہے تو اکٹھے لاٹ دی جائے گی، تو 10 دن کی نمازیں 5 کے حساب سے 50 یہ کتنے ہوں گی، تو ان کو 50 نمازیں بعد میں قضا کرنے کا حکم شریعت دے گی، تو ان کے لیے یہ تکلیف ہوگی یا نہیں؟ تکلیف ہوگی، ایک ساتھ تو 50 نمازیں کیسے پڑھ سکتی ہے؟ اس لیے شریعت نے ان کو معاف کر دیا ہے کہ وہ ماہواری کے ایام میں نماز نہ پڑھے، نماز ان کے لیے معاف ہے۔ روزے وہ رکھ سکتی ہے بعد میں، اس لیے کہ چند دن ہے، 10 دن ہے یا پھر 3 دن ہے، وہ عادت کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اس لیے روزے کی قضا بعد میں کر سکتی ہے، اس لیے کہ روزے دن کے اندر ایک ہی فرض ہے اور نماز دن میں 5 فرض ہے، اس لیے نماز کو معاف کر دیا گیا اور روزے کو باقی رکھا گیا۔ اس لیے شریعت نے، اسلام نے عورت کے ساتھ بہت معاملہ آسانی کا رکھا ہے، وہ آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ سکتی ہے۔ تو ہماری جو بھی عورتیں ہیں وہ بہت جو ہے تو کوتاہی کے ساتھ نماز کو ادا کرتی ہیں یا پھر بالکل ہی نماز نہیں ادا کرتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نگران ہیں کر کے، ہم جو ہے تو ذمہ دار ہیں، تو ہمارے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ ان کے لیے جماعت بھی فرض نہیں ہے، ان کے لیے مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے تو جہاد میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، ان کے لیے جماعت میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، تو ان کو گھر میں رہ کر
یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ نماز پڑھے، گھر کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور گھر میں رہ کر روزے رکھے، اور تیسرا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، مجھ کو جنت دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی۔ مجھ کو جنت دکھائی گئی تو میں نے زیادہ جس کو دیکھا وہ فقراء اور مہاجرین، فقراء اور مساکین لوگ تھے جو جنت کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر بھرے ہوئے تھے۔ اور مجھ کو جہنم کا نذرانہ کیا گیا، جہنم کا جو ہے تو دکھائی گئی، تو میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد جو دیکھی وہ عورتوں کی دیکھی۔ کس وجہ سے؟ یہ بھی صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ رہیں گی؟ تو ان کے سب سے پہلے وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ تکفرن العشیر، کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی۔ اگر شوہر سے کوئی تھوڑا سا معاملہ بھول چوک کا ہو جائے تو وہ فوراً کہہ دے گی کہ میں نے آپ کے اندر کبھی خیر نہیں دیکھی، جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کبھی بھلائی کا معاملہ نہیں کیا۔ یہ فوراً اس کے زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں، فوراً وہ اپنے زبان سے یہ بات کہہ دیتی ہے، بات بات پر وہ ناشکری کرتی ہے، بات بات پر نافرمانی کرتی ہے۔ تکفرن اللعن وتکثرن العشیر، لعن طعن زیادہ کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لعنت زیادہ کرتی ہے، کہ تیرا امکا ہو، تیرا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو ان کے انداز کے اندر کہتے ہیں۔ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے تو وہ لعنت بھیجتی ہے ایک دوسرے پر کہ فلاں کا ایسا ہو جائے، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں کا ایسا ہو جائے، تو یہ ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس لیے اگر وہ نافرمانی نہیں کرے گی، شوہر کی فرما برداری کرے گی، لعنت سے اپنے آپ کو بچائے گی، تو میرے دوستو وہ جنت کی جو ہے تو سردار بن سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان ناگہانی مصیبتوں کے اندر اور گناہوں کے اندر لگائیں گی تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم عورتوں کی نگرانی کریں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مرد کی جو ہے تو نگرانی کرے، اپنے مرد کی دیکھ بھال کرے۔ جو ہے تو مرد بیچارہ دن بھر جاتا ہے، باہر سے کما کر لاتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی سہتا ہے، اور گھر پہ آتا ہے تو گھر پر جب عورت آئے گی، عورت جب اپنے مرد کا جب گھر پر استقبال کرے گی تو بن سور کر اپنا استقبال کرے۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے تو غیروں کے لیے بننا سنورنا شروع کر دیا ہے۔ آج اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، بیاہ ہوتی ہے، یا کسی اور معاملات ہوتے ہیں تو ہمارے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ بن ٹھن کر جو ہے تو باہر جاتی ہیں، اور باہر اس لیے جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا زیورات دکھائے، اپنے جو ہے تو بناؤ سنگار دکھائے، اور لوگ مجھ کو اچھا کہے، یا گلی محلے کی عورتیں مجھ کو اچھا کہیں۔ لیکن جو اس کے ساتھ مرد رہتا ہے، زندگی اس نے بتا دی ہے اس کے ساتھ، کبھی اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے اچھا پیش نہیں کیا ہے، کبھی بناؤ سنگار کر اس نے پیش نہیں کیا ہے۔ تو میرے دوستو، شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ دونوں بھی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا پیش کرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ بناؤ سنگار کا بھی حکم شریعت نے دیا ہے، لیکن حدود شریعت میں رہ کر بناؤ سنگار کا حکم دیا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شریعت کے باریک باریک مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔